اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا خاتم المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب المشرقین و رب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم درس قرآن کے سلسلہ میں سورہ البقرہ رکوع 6 کی آیت نمبر 55 تا آیت نمبر 58 4 آیات مبارکہ کی تلاوت کریں گے، ترجمہ دیکھیں گے اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس رکوع میں ٹوٹل 12 آیات تھیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے غلطی سے 15 آیات کہہ دیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو 8 آیات کی ہم نے پچھلی ویڈیو میں تلاوت ترجمہ دیکھا تھا، اور جو باقی 4 آیتیں ہیں آیت نمبر 55 تا 58، تو اس کا آج تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ دیکھتے ہیں اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر مرنے کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے ابر کو تمہارا سائبان کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔ اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں مگر اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ
وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے فرمایا کہ اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، اور دروازہ میں سجدے کرتے ہوئے داخل ہو، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں اور ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو ان کو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان چار آیات کا ہم اگر جائزہ لیں تو جب وہ بچڑے کی پوجا سے ان کی توبہ قبول ہوئی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو، بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کو لے کے کوہ طور پر تشریف لے گئے عذر خواہی کے لیے۔ تو جب وہاں پہنچے تو ان 70 آدمیوں نے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرما رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم تو تب مانیں گے جب اعلانیہ ظاہر ہمیں اللہ نظر آئے، اس کے علاوہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان کو ایک کڑک نے آ لیا اور سب فوت ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ، بنی اسرائیل کے لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ مجھ پر الزام لگائیں گے، تو ان کو زندہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ موت کے بعد ہم نے تم کو زندہ کیا، وہ زندہ ہو گئے۔ اس سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں اس آیت پاک کے ترجمہ سے، کہ اللہ کا دیدار کی خواہش کرنا، دعا مانگنا۔ تو خود موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا کھلی آنکھوں سے دیدار کیا۔ کہ غلامان رسول بھی دعا مانگتے ہیں۔ علامہ اقبال بھی بول اٹھے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش کرنا کوئی جرم نہیں۔ جرم یہ ہے کہ جب نبی کی انہوں نے بے ادبی کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر کے ان پر موت واقع ہو گئی۔ ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء کی، اللہ تعالیٰ کے مقربین بندوں کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے، مترادف ہے۔ دوسرا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ بزرگوں کی دعاؤں سے موت کے بعد اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ بزرگوں کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو موت تو ان پر واقع ہو گئی تھی، ان کی لکھی ہوئی اتنی ہی تھی۔ تو موت واقع ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی۔ بزرگوں کی دعاؤں سے دوبارہ زندگی مل جاتی ہے، دوبارہ عمر مل جاتی ہے۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسے واقعات منسوب ہیں۔ حضور قبلہ عالم سیدی و مرشدی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے کچھ مریدین کو زندگی لے کر دی، اور کچھ مریدین نے اپنی زندگی آپ کو دی۔ اس میں ایک واقعہ حضرت پیر سید ولی محمد چادر والی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے خلیفہ تھے، ملتان شریف میں ان کا مزار ہے۔ تو حضور قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب مزاج طبیعت خراب ہوئی تو آپ نے ٹیلی گرام بھیجا ان کو کہ میری صحت کے لیے دعا کریں۔ تو اگلے دن جمعہ کا دن تھا، لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا جمعہ کی نماز میں۔
تو حضور قبلہ پیر سید ولی محمد چادر والی سرکار نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، اپنا ان کا نوجوان بچہ 12-14 سال کا وہ ساتھ بیٹھا تھا، تو انہوں نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے اس بچے کی صحت اور تندرستی والی زندگی میرے شیخ طریقت حضور قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو دے دے۔ تو اس کے چند دنوں بعد وہ بچہ دنیا سے چلا گیا اور حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج مبارک ٹھیک ہو گیا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مختلف اولیاء کرام کے سے یہ باتیں منسوب ہیں، اور قرآن پاک اس چیز کا ثبوت دے رہا ہے کہ وہ 70 بندے جب فوت ہو گئے بنی اسرائیل کے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی، دوبارہ عمر دی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صاحبان، وہ جب بچڑے کی پوجا سے آپ دعا قبول ہوئی، تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملک شام جانے کا حکم دیا کہ وہاں ایک قوم آباد تھی، تو ان کے ساتھ جہاد کرو اور وہاں آباد ہو جاؤ۔ تو وہ وہاں جانا نہیں چاہتے تھے، جہاد نہیں کرنا چاہتے تھے، اس قوم سے لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو بادل نخواستہ وہاں سے نکلے، جب ان کے دل ہی نہیں چاہ رہے تھے وہاں جانے کا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کا، اپنے نبی کے حکم کو پورا کرنے کا دل نہیں کر رہے تھے، تو بادل نخواستہ نکلے تو رستے میں ایک جنگل میں بھٹک گئے، اور اس جنگل میں پھر 40 سال تک مقید رہے۔ اس دوران ان کے کپڑے نہ پھٹے، نہ میلے ہوئے، نہ ان کے بال بڑھے، نہ ناخن بڑھے۔ تو کھانے پینے کا کوئی انتظام چونکہ وہاں نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ابر کے ذریعے، سفید ابر کے ذریعے ان پر سائبان کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ من کا مطلب ہوتا ہے میٹھا حلوہ، اور سلوہ کا مطلب ہوتا ہے نمکین گوشت۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے رزق دیتا رہا۔ پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے رہے، اپنی سرکشی پہ اڑے رہے۔ 40 سال تک وہاں رہنے کے بعد، وہ اگلی آیات میں آئے گا کہ وہ من و سلوہ سے بھی ان کے دل بیزار ہو گئے۔ وہ کہہ رہے کہ یا اللہ کوئی ساگ ہو، ککڑی ہو، کوئی پیاز، کوئی زمین سے اگنے والی سبزیاں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم بیت المقدس جانے کو حکم دیا وہاں سے، اور یہ فرمایا کہ بیت المقدس کے اندر داخل ہونے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، کیونکہ بیت المقدس ان کے آس پاس انبیاء کی قبور تھیں، تو ان کے ادب کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، تعظیمی سجدہ، نہ عبادت کے لیے نہیں۔ اور حطت ان کے الفاظ کا کہ یہ کہتے ہوئے داخل ہو کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو انہوں نے پھر اپنے حطت کو بدل دیا، اپنی مرضی سے نون کا اضافہ کر دیا، ہنزتن ایسا کوئی لفظ وہ بدل لیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں وہ فرما رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، آسمان سے۔ کیوں عذاب نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ کسی پر عذاب نہیں بھیجتا مگر ان کی بے حکمی کے سبب۔ یہ بدلہ تھا ان کی بے حکمی کا، جو اللہ اور اللہ کا رسول، اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جو حکم دے رہے تھے، وہ دل و جان سے اس حکم کرنے کی نیت بھی ان کی نہیں تھی۔ تو ایک دفعہ جب ملک شام میں ان کو لڑنے کے لیے کہا گیا تو نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ جب ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھیوں کو دیکھتے ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے 313 ساتھی مقام بدر کی طرف جا رہے تھے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ بدر کی طرف جانا چاہیے کہ نہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سے نہ پوچھیں، ہمیں آپ حکم کریں تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر کو کر دیں۔ یہ حال تھا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھیوں کا۔ کیا تھا؟ ان کے دل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت سے سرشار تھے۔ ان کے سینوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت راسخ تھی، کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اسی چیز کی کمی ہے
آج مسلمان پستی کا شکار کیوں ہیں؟ آج کیوں مسلمانوں کو زوال ہے؟ صرف ایک ہی چیز کی کمی ہے، محبت رسول کی کمی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر کثرت سے درود السلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے مفاہیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔